بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع جاری ہے عدالتی خلا کی شرعی حیثیت، اور آج ہم اس کا پارٹ 17 ریکارڈ کریں گے۔ ہم نے ابتدائی گفتگو میں بھی اس بات پہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، جس میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور خلا کے احکام بھی اسی میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا پہلا حصہ طلاق کو ڈیفائن کر رہا ہے اور طلاق کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسی آیت 229 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ خلا کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے الفاظ فَإِنْ خِفْتُمْ سے یہاں سے شروع ہوتے تھے، اور جس میں یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہ خدشہ ہو، اس بات کا احتمال ہو، اور تمہیں اس بات کا اندیشہ اور خوف ہو کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ حدود اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے حدود اللہ کی روشنی میں اب یہ بحیثیت میاں بیوی زندگی نہیں گزار سکتے، تو تم ان کے درمیان علیحدگی کا حکم جاری کر سکتے ہو۔ اسی میں پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ بحیثیت بیوی اپنے خاوند کے ساتھ آباد نہیں رہ سکتی، تو وہ کوئی فدیہ ادا کر کے، کوئی بدل ادا کر کے، کوئی معاوضہ ادا کر کے عورت سے علیحدگی لے سکتی ہے۔ یہی وہ آیت خلا ہے جس سے متعلق مفسرین اور علماء کرام اور اہل علم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خلا کو ایز اے رائٹ آف وائف بیان کیا گیا ہے، یہ بیوی کا حق ہے کہ اسے خلا عدالت جاری کرے۔ جس طرح مرد کو طلاق کا حق قرآن و سنت نے دیا ہے، اسی طرح بیوی کو اس آیت کی روشنی میں خلا کو جو ہے وہ بطور حق دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد حکم دینے والا، حکم، آرڈر دینے والا، فیصلہ کرنے والا، اور کوئی بھی جج یا قاضی مراد لیا گیا تھا۔ آج اس گفتگو میں ہم کچھ مفسرین کرام کی رائے کی روشنی میں یا ان کے فہم کی روشنی میں اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان الفاظ کی کیا تفسیر کرتے ہیں۔ کیا واقعی ان الفاظ سے فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد حکام ہی لیا گیا ہے، کوئی حکم لیا گیا ہے، قاضی اور جج لیا گیا ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا لیا گیا ہے، اور جس کو فیصلے کا اختیار دیا گیا ہو؟ کیا اس سے مراد عدالت ہو سکتی ہے، کورٹ ہو سکتی ہے، قاضی ہو سکتا ہے، کوئی منصف ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا انسان جسے فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو؟ تو اس میں کچھ بڑے مفسرین جو اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں، ان میں سے چند ایک کی تفسیر پہ ہم نگاہ دوڑائیں گے اور سمجھیں گے کہ انہوں نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے سیکنڈ پارٹ میں جو الفاظ ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، اس کی کیا تفسیر انہوں نے کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ امام قرطبی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ حوالے کے طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری، الجامع الاحکام القرآن، جلد 2 ہے اور صفحہ 128 بنتا ہے یہاں پہ۔ یہ اسی مقالے سے میں آپ کو یہ معلومات دے رہا ہوں جو میں نے آپ کو پہلی گفتگو میں بتایا تھا کہ اسی سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مقالہ جو تھا یہ محمد اویس اسماعیل بن محمد مدنی نے اس مقالے کو تحریر کیا، اور یہ شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے یہ شائع کیا گیا اور وہاں سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو امام قرطبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِیمَا کے الفاظ آئے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں اس بات پر خوف ہو، اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی وہ دونوں جو تمہارے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں یا جن کا میٹر
سب جوڈس ہے تمہارے سامنے، جو معاملہ اور نزاع اور جھگڑا میاں بیوی کے درمیان جو میٹر تمہارے پاس فیصلے کے لیے آیا ہے، وہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی کے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا جو رسپانسبلٹیز مرد پہ اور خاتون پہ، بیوی پہ لگائی گئی ہیں، وہ ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر سکیں گے. یعنی اتنا معاملہ خراب ہو چکا ہے اور دلوں میں اتنی کدورت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اب اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو، اپنے حقوق و فرائض کو ادا نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ اور وہ اس حقوق و فرائض سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حسن سلوک اور اچھا میل جول ہے. یعنی وہ فرائض اور حقوق جو مرد پر عائد ہوتے ہیں اور وہ فرائض اور حقوق جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں، ان کو اچھے سلوک کے ساتھ اور اچھے میل جول کے ساتھ انجام دینا ہی وہ حدود اللہ ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اہل حکم کو کیا جا رہا ہے، یہ قاضی کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کرنے والے سے مخاطب ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، قاضی ہے، منصف ہے، یا کوئی بھی جس کو اس وقت فیصلے کا اختیار دیا گیا اور اس میں فیصلہ کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور خفتم میں خطاب حکام اور ان درمیان کے لوگوں کو ہے. یعنی ایک طرف یہ بھی وہ اشارہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پہ میاں بیوی نہیں ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکو گے، انہیں الگ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے اور تم یہ خوف رکھتے ہو کہ یہ دونوں حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو امام قرطبی اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ درمیان کے لوگ ہیں. یعنی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے میاں بیوی کے اس تنازع کو، جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے، عدالت ہو سکتی ہے، کوئی جج ہو سکتا ہے، یا وہ انسان یا وہ شخص ہو سکتا ہے اور وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا وہاں پہ ہوتا ہے، فیصلہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اور جنہوں نے اس معاملے کو حل کرنا ہوتا ہے. تو امام قرطبی کے تفسیر کے مطابق یہاں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کا دوسرا حصہ ہے جس میں خلا کا حکم بیان کیا گیا ہے، اس میں فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد جو ہے وہ حاکم ہے اور فیصلہ دینے والا ہے. دوسری تشریح اور تفسیر جو ہے وہ ہمیں تفسیر روح البیان میں ملتی ہے، اور اس کی جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسماعیل حقی بروسوی اور روح البیان صفحہ 440 بنتا ہے. تو اس میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ جو فَإِنْ خِفْتُمْ کے الفاظ آئے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَّامُ، اگر تمہیں خوف ہو اے حکام، اے حکم دینے والو، اے فیصلہ کرنے والو، یا اے اس معاملے کو حل کرنے والو. تو اس تفسیر کے اندر بھی جو اس آیت کے ان الفاظ کی تفسیر کی گئی ہے وہ بھی حکام کے حوالے سے کی گئی ہے، اور فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد یہی لی گئی ہے کہ اس سے مراد حاکم ہے، حکم ہے اور عدالت ہے اور قاضی ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے. اس کے بعد ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں. ابن ابی حاتم ابو محمد عبد الرحمن بن محمد تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم جلد 2 اور صفحہ 421 یہاں پہ اس مقالے میں درج ہے. اس کے مطابق وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد حکم دینے والا اور حکام لیے جاتے ہیں، اور یہ قاضی بھی ہو سکتا ہے، جج بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انسان ہو سکتا ہے جو مقرر کیا گیا ہے، جسے اختیار دیا گیا ہے اور جسے فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے. تو تفسیر روح البیان میں بھی ان الفاظ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دینے والے سے مخاطب ہے، عدالت سے مخاطب ہے اور جج سے مخاطب ہے. اس کے بعد امام شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں،
اور اس کے لیے جو ریفرنس ہے وہ اس مقالے میں جو دیا گیا ہے وہ ہے شوکانی، محمد بن علی بن محمد، فتح القدیر، جلد 1 ہے اور صفحہ 311 ہے۔ اس میں وہ ان الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد زوجین کے درمیان وہ مصالحت کروانے والے، حکم دینے والے، چاہے وہ کوئی آئمہ ہیں یا حکام ہیں۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ، یعنی جب آئمہ اور حکام اور اسی طرح زوجین کے درمیان مصالحت کروانے والوں کو اگرچہ وہ آئمہ اور حکام میں شمار نہ ہوتے ہوں، یہ وہ بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں، زوجین کی جانب سے حدود اللہ کے عدم قیام کا اگر انہیں خوف ہے، اندیشہ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں یعنی یہ حدود اللہ جو ان دونوں پر لازم کی گئی ہیں، یعنی اپنے حقوق و فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا قرآن و سنت میں میاں بیوی پر لازم قرار دیا گیا ہے، اور اسی کو قرآن حدود اللہ کا کہتا ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں آپ پر ڈال دی ہیں اور اللہ نے جو حقوق و فرائض عائد کیے ہیں انہیں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کرنا ہے اور پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ امام شوکانی اپنی اس تفسیر فتح القدیر میں ان خفتم سے مراد لیتے ہوئے اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مراد جو ہے وہ حکم دینے والا اور مصالحت کروانے والا اور اس معاملے کو میاں بیوی کے اس تنازع کو حل کرنے والا مراد ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آئمہ اکرام بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی حکام بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا شخص اور ایسا منصب ہو سکتا ہے جسے فیصلے کے لیے مقرر کیا گیا ہو اور اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ بھی یہاں پہ فیصلہ کرنے والا مراد لیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کسی آئمہ کو، کسی جج کو، کسی قاضی کو، کسی منصف کو، کسی کورٹ آف لا کو اور کسی صاحب اختیار کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان سے مخاطب ہو رہا ہے، کیونکہ جب میاں بیوی کے درمیان ایسا کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ طلاق کی وجہ سے پیدا ہو یا عورت خلا لینے کے لیے پیشکش کر رہی ہو اور خاوند اس کی پیشکش کو مسترد کرتا ہو اور اسے تسلیم نہ کرتا ہو اور اس کے معاوضے کی پیشکش کو ریجیکٹ کرتا ہو اور پھر آزاد بھی نہ کرتا ہو، اور عورت یہ محسوس کرتی ہو کہ میں اب دلی طور پہ اسے اپنا خاوند تسلیم نہیں کر سکتی اور اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے میں اب بحیثیت بیوی اپنی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض پورے نہیں کر سکتی، تو وہ ایسی صورت میں کہ اسے آزادی بھی نہیں مل رہی اور ایسی صورت میں کہ خاوند بھی اسے علیحدہ نہیں کر رہا اور اس کی خلا کی پیشکش کو بھی ٹھکرا رہا ہے، اور ایسی صورت میں کہ بیوی کسی صورت میں بھی اس کے پاس رہنے کو تیار نہیں ہے، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ تنازع کسی فیصلہ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، وہ کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے، کسی صاحب اختیار کے پاس جاتا ہے۔ وہ کورٹ آف لا بھی ہو سکتی ہے اس تفسیر کی روشنی کی تعریف میں، اور وہ کوئی آئمہ اکرام بھی ہو سکتے ہیں اور حکام اور حکم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام شوکانی کی تفسیر کے مطابق بھی یہاں پہ حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا اور ڈیسائیڈ کرنے والا مراد ہے، اور وہ کوئی منصف، قاضی اور جج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند تفاسیر، مشہور تفاسیر میں جو ان آیات کے ان الفاظ کی جو تفسیر تھی اور اس سے جو مراد لیا گیا تھا اسے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس مقالے کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جو بڑے مفسرین اکرام ہیں وہ ان الفاظ کی کیا تفسیر کرتے ہیں اور اس سے مراد کن لوگوں کو لیتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اس سے مراد وہ حکم دینے والا، اختیار رکھنے والا اور فیصلہ کرنے والا لیتے ہیں۔ تھینک یو۔